السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قتل ابی جہل۔ یہ باب ہے ابو جہل کے قتل کے بیان میں۔ اس باب کے تحت جو روایات آ رہی ہیں ان میں ابو جہل کے قتل کا قصہ آیا ہے۔ ابو جہل کا نام عمرو بن ہشام، کنیت ابو الحکم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب سے دیا ابو جہل، اور فرمایا اس امت کا فرعون ہے۔ بعض نسخوں میں اس عنوان کے ساتھ بابو قتل ابو جہل وغیرہ وغیرہ کا اضافہ ہے، اور بخاری کے بعض نسخوں میں یہاں باب ہے ہی نہیں۔ وغیرہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ اس عنوان کے تحت آگے جو روایات آ رہی ہیں ابو جہل کے قتل کا بھی ذکر ہے، اور ابو جہل کے قتل کے علاوہ باقی کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر ہوگا، اور اگر ان نسخوں کو سامنے رکھا جائے جن میں یہ عنوان ہے ہی نہیں، تو سابقہ جو باب آیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کفار قریش کے اوپر بد دعا کرنا، اور ان میں ایک ابو جہل بھی تھا، ابو جہل ابن ہشام۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اس باب میں ابو جہل کے قتل کا ذکر ہے، اور ابو جہل کے قتل کے علاوہ بدر کے مقام پر دوسری چیزوں کا بھی کچھ ذکر آیا ہے، جیسے کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی روایت آگے آ رہی ہے۔ ابو جہل کے قتل کی تفصیل جو آئی ہے روایتوں میں وہ یہ ہے
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ بدر کے دن میدان جنگ میں کھڑا تھا صف میں، اور دو انصاری نوجوان نوخیز دو نوجوان میرے دائیں بائیں. مجھے خیال آیا کہ ان دو لڑکوں کے بیچ میں کھڑا ہوں، کسی نے اگر مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے غیر محفوظ سمجھے گا، اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر میرے اوپر کوئی حملہ کرنا چاہے گا تو سہولت سے کر سکے گا. میرے دل کے اندر اسی طرح کے خیالات آ رہے تھے. ان دو نوعمر لڑکوں میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں پہچانتا ہوں، مگر تمہیں اس سے کیا سروکار؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اور میں نے اللہ سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ وہ مجھے نظر آئے گا تو ہم دونوں میں سے جس کی موت جلدی لکھی ہوگی وہ مر جائے گا، یا میں اسے مار دوں گا یا خود مر جاؤں گا. ایک نے یہ سوال مجھ سے کیا اور یہ گفتگو اس کی میں نے سنی، تو اب اس کی یہ گفتگو ختم ہی ہوئی تھی کہ دوسرے نے مجھ سے یہی پوچھا، اور وہی بات کہی، اور میں نے ان کو بھی یہی کہا، تو اس بچے نے بھی وہی جواب دیا کہ جب تک میرے دم میں دم ہے میں اس سے لڑتا رہوں گا. اتنے میں مجھے ابو جہل نظر آ گیا. میں نے ان بچوں کو اشارہ کر کے کہا کہ تمہارا مقصود یہ ہے جس کا تم پوچھ رہے تھے. اب وہ دونوں بچے جس طرح ایک شکاری پرندہ شکرا ہوتا ہے وہ تیزی سے حملہ کرتا ہے کبوتر کے اوپر، تو دونوں بچے ابو جہل پر حملہ آور ہو گئے اور ابو جہل کو زخمی کر دیا، گھوڑے سے گرا دیا. ان بچوں میں سے ایک کا نام تھا معاذ اور دوسرے کا نام تھا معوذ، اور یہ دونوں کے دونوں عفرا ایک خاتون ہے انصار کی، اس کے بچے تھے. اور یہاں مغازی کی روایت کے اندر تو اتنا ہی ہے، البتہ بخاری کتاب الجہاد کی روایت کے اندر یہ بھی آیا کہ ابو جہل کو قتل کرنے میں ان دو کے ساتھ
ایک تیسرا بچہ بھی تھا، اس کا نام معاذ تھا، معاذ ابن معاذ ابن عمرو ابن جموح تھا۔ تو گویا دو تو افرا کے بیٹے ہوئے، ایک کا نام معاذ، دوسرے کا نام معوذ، اور تیسرا اسی طرح کا نوعمر نوجوان، اس کا نام بھی معاذ تھا، معاذ ابن عمرو ابن جموح۔ تو اب یہ تینوں بچے انہوں نے حملہ کیا، اور زیادہ اس میں معاذ ابن عمرو ابن جموح کا کردار تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہل کا سلب تقسیم کیا تو معاذ ابن عمرو ابن جموح کو دیا، چونکہ زیادہ کردار اس کا تھا۔ اور پھر جنگ کے اختتام پر حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو ابو جہل کا پتہ لگائے، زندہ ہے یا مر چکا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جا کر بتلایا کہ پہنچے، دیکھا کہ پڑا ہوا ہے، اور جاتے ہی ابن مسعود ابو جہل کے سینے پر چڑھ گئے اور کہا اخزاک اللہ یا عدو اللہ، یہ بات کہی، اللہ کے دشمن، اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کا سر تن سے جدا کیا، اور ابو جہل نے کہا کہ میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا، جب اور سروں میں میرا سر بھی ہوگا تو اس قطار میں، اس لائن میں میرا سر اونچا نظر آئے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سر کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا ھذا رأس عدو اللہ، یہ اللہ کے دشمن کا سر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا واقعی یہ ابو جہل کا ہی سر ہے۔ اور اس موقع پر عبداللہ ابن مسعود نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول، اس نے مرتے مرتے یہ بات بھی کہی تھی مجھے کہ محمد کو میرا یہ پیغام دے دینا، میرے دل میں تمہارے لیے جو بغض تھا اس وقت بھی اس کے اندر کمی نہیں آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، حضرت موسیٰ کا دشمن، بنی اسرائیل کا دشمن، کفر میں یہ اس سے زیادہ سخت نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والا جو فرعون تھا مرنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھا آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اور جب یہ مرا تو اس نے اپنی
कुफर के अंदर इस शिद्दत इजहार किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की एक तलवार थी, वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु को इनायत फरमाई। और सीरत की किताबों में ये भी आया कि जब ये दोनों बच्चे मुआज और मुअव्विज हजूर के पास पहुंचे और बताया जाकर इस किस्से को, तो हर एक ने ये कहा कि मैंने कत्ल किया। हजूर ने पूछा, क्या तुमने अपनी तलवारें साफ कर दी? तो जवाब दिया, नहीं। देखा तलवारों को तो फरमाया कि दोनों ने कत्ल किया। हौसला अफजाई के तौर पर, तालीफ कल्ब के तौर पर हजूर ने यह इरशाद फरमाया। और उसका, अबू जहल का जो सल्ब था, यानी जो साजो सामान था, उस साजो सामान को मुआज इब्ने अम्र इब्ने जमूह को आपने दे दिया। और बाकी रहा ये मसला कि शरी हुक्म क्या है, साजो सामान किसे मिलता है, जो किसी कैदी से या किसी मकतूल से लिया जाता है, वो किसे मिलता है। तो उसके बारे में शरी हुक्म ये है, किताबुल जिहाद के अंदर वो तफसील से आएगा। और मिशकात में किताबुल जिहाद के अंदर भी आपने पढ़ा होगा। अगर लश्कर का अमीर हुक्म दे, मन कतल कतीलन फलहू सलबहू, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह का मौकिफ ये है कि ये हुक्म तशरीई है, यानी शरीयत का ये हुक्म है। और हमारे इमाम साहब ये फरमाते हैं कि ये इंतजामी हुक्म है, ये किसी को इनाम से नवाजने के लिए ये कह दिया जाता है, मन कतल कतीलन फलहू सलबहू। ये हमेशा के लिए नहीं है हुक्म। जहां जहां अमीरुल मुस्लिमीन या अमीर मुअस्कर, मुजाहिदीन का जो सरबरा, वो ये ऐलान कर दे, तो वहां तो ऐसा होगा। और जहां पर इस तरह का ऐलान नहीं, तो वो सारा का सारा माल जो छीना जाएगा काफिरों से, वो मुसलमानों के माल गनीमत में होगा और सभी को उसका हिस्सा मिलेगा। तो ये किस्सा था अबू जहल के कत्ल का। और अब आगे रिवायत है, जरा उसको देखें। बीच में जो और इस तरह की बात रह गई होगी गोश गुजार कर दूंगा। बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमाम अल हाफिज अबी अब्दुल्ला मुहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी रहमहुल्लाह قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو سامة قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا قيس عن عبد الله رضی اللہ عنہ عنہم۔ یہ عبداللہ سے عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ جب مطلقاً آتا ہے کتب حدیث میں عبداللہ، تو عبداللہ ابن مسعود خلفائے اربعہ کے بعد صحابہ اکرام کی جماعت میں سب سے زیادہ فقی صحابی یہ وہ ہیں۔ انہو اتا ابا جہل، کہ یہ ابو جہل کے پاس پہنچے۔
وَبِهِ رَمَقٌ یوم بدر، اور اس میں کچھ حرکت تھی جنگ بدر میں، یعنی ان نوخیز جوانوں نے اس کو بھاگنے سے تو عاجز کر دیا، پڑا ہوا تھا، بالکل مرا نہ تھا، اور کچھ نہ کچھ اس کے اندر ابھی رمق ہے، جان ہے۔ فقال ابو جہل، تو اس پر عبداللہ ابن مسعود نے کہا، جیسا کہ بتلایا کہ ابو جہل کے سینے پر جب ابن مسعود چڑھ بیٹھے تو آگے سے یہ کہا، حل اعمد من رجل قتلتموہ، اعمد، یہ عامد یعمد، سمع یسمع، سمع یسمع سے آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر کوئی اور ہے جس کو تم نے قتل کیا، یعنی تم نے جسے قتل کیا یہ تو بڑا تھا، اور گویا ابو جہل نے اپنی بڑائی جتلائی کہ اس سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ آدمی، عمدہ آدمی تم نے قتل کیا، یعنی میں سب سے عمدہ، میں سب سے بڑھیا، یہ تھا اس کا مقصد۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اپنی خفت کو چھپانے کے لیے اس نے یہ کہا کہ یہ کوئی فخر اور تکبر کی بات نہیں، بڑائی کی بات نہیں ہے، اور میرے لیے یہ کوئی رسوائی نہیں، اگر قتل کیا ہے مجھے تو میری قوم کے لوگوں نے ہی قتل کیا، اور اپنے لوگوں سے ہی کوئی آدمی مارا جائے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو مارا گیا اس کے لیے برائی، یا جنہوں نے قتل کیا ان کے لیے کوئی اچھائی اور بڑائی۔ اور حامد یعمد، سمع یسمع، تو کیا ہی عمدہ آدمی تھا جس کو تم نے قتل کیا، حل اعمد من رجل قتلتموہ، تو خیر مطلب یہی کہ اس نے ڈھینگ ماری، اپنی بڑائی کا اظہار کیا۔ دوسری سند سے قصہ آیا، بھی قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا سلیمان التیمی ان انسا رضی اللہ عنہ حدثهم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے بعد آگے تحویل ہا،
وحدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن سليمان عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع ابو جهل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو جا کر دیکھے ابو جہل نے کیا کیا. فانطلق ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے. اور جا کر دیکھا فوجدہ قد ضربہ ابن عفرا، پایا اس کو عفرا کے دو بیٹوں نے اسے مار ڈالا. حتی بردا، یہاں تک کہ اس کو ٹھنڈا کر دیا. ٹھنڈا کر دیا یعنی بھاگ نہیں سکتا، پڑا ہوا ہے. قال انت ابو جہل، تو فرمایا عبداللہ بن مسعود نے تم ابو جہل ہو. انت ابو جہل، یہاں استفہام مقدر ہے. انت ابو جہل. اور بخاری کے نسخوں میں یہاں پر ابو جہل کی جگہ ابا جہل بھی ہے. انت ابا جہل، تو یہاں یہ بحث ہے کہ یہ ابو یا ابا تو اسمائے ستہ مکبرہ کا اعراب حالت رفعی میں تو واو کے ساتھ آتا ہے، واو ما قبل مضموم ابو جہل. تو یہاں ابا جہل ہے اور الف کے ساتھ آیا ہے. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں حرف ندا محذوف ہے. انت مبتدا ہے اور انت یا ابا جہل، یا حرف ندا. اور ضابطہ یہ ہے کہ منادا جب مضاف ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے، لہذا منصوب ہوگا ابا جہل. اور ایک تو جی اس کی شارحین حدیث نے یہ بھی بیان کی کہ عرب کے کچھ قبائل میں اسمائے ستہ مکبرہ کو حالت رفعی، حالت نسبی، حالت جری تینوں میں الف کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں. اگر ان قبائلیوں کی لغت کو لیا جائے تو پھر ابا جہل ہونا ان کے مطابق ہے، ان کی لغت کے مطابق ہے، کوئی خرابی نہیں. تو خیر یہاں یہ جو ہمارے سامنے نسخہ ہے یہاں تو ابو جہل ہی ہے، لیکن جن نسخوں میں ابا جہل ہے تو اس کی یہ توجیہ ہے کہ یا تو بعض قبائلیوں کی لغت کے اعتبار سے اسماء ستہ مکبرہ تینوں حالتوں میں ایک جیسا ہی اعراب ہوتا ہے، اور یا یہ کہ حرف ندا انت یا ابا جہلن، تو حرف ندا یہاں ہے اور منادہ جب مضاف ہوتا ہے تو پھر وہ منصوب ہوتا ہے. تو یہ توجیہ، یہ تعویل کی جائے گی. اس توجیہ کے مطابق جن نسخوں میں وہ ہے تو اس کے اوپر کوئی اشکال کی بات ہے نہیں. قال فأخذ بلحيته،
ابن مسعود نے ابو جہل کی داڑھی کو پکڑا. قالا وہل فوق رجل قتلتموہ، کیا کوئی آدمی بڑھ کر ہے جس کو تم نے قتل کیا؟ تو گویا ابو جہل نے اس میں یہ کہا کہ مجھے قتل کیا، مجھ سے بڑھ کر کوئی ہے جس کو تم نے قتل کیا. راوی کو آگے شک ہے، او رجل قتلہ قومہ، یا اس سے بڑھ کر کوئی شخص ہے جس کو اس کی قوم نے قتل کیا. یعنی اپنی خفت کو مٹانے کے لیے کہ مجھے اگر قتل کیا ہے تو جن سے ہماری یہ جنگ ہوئی یہ اپنے ہی قبیلے والے، اپنی ہی لوگ تھے، اپنی ہی قوم کی لوگوں نے مجھے قتل کر دیا. تو یہ تمہارے لیے کوئی فخر کی بات نہیں، میرے لیے کوئی عار اور رسوائی کی بات نہیں. قال احمد بن یونس انت ابو جہل. تو چونکہ یہ جو آخر میں امام نے احمد بن یونس کے حوالے سے، تو چونکہ دوسرے نسخوں میں انت ابا جہل تھا اور انہوں نے اس کو انت ابو جہل کہا، تو یہ دونوں طرح پڑھا گیا، اس کی طرف اشارہ کیا ہے. به قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سليمان التيمي عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما فعل ابو جهل. یہ وہی الفاظ ہیں جو گزرے. فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد فاخذ بلحيته قال انت ابو جہل قال وهل فوق رجل قتله قومه، کہ اس سے بڑھ کر کوئی شخص ہے جس کو اس کی قوم نے قتل کیا ہو. او قال قتلتموہ، یا یہ کہا کہ تم نے اسے قتل کیا. به قال حدثني ابن المثنى قال اخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان قال اخبرنا انس بن مالك رضي الله عنه نحوه. به قال حدثنا علي بن عبد الله قال كتبت عن يوسف ابن الماجشون عن صالح ابن ابراهيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه وعنهم في بدر، یعنی حدیث ابن عفرا، عفرا کے دونوں بچوں کے قصے کو بیان کیا. تو یہ روایت مختلف طرق سے آئی اور امام نے وہ طرق جمع کر کے یہاں پر بیان کیا. اور جیسا کہ بتایا کہ یہ دونوں بچے ابو جہل کے قتل میں شریک یہ تھے معاذ ابن عفرا اور معوذ ابن عفرا، اور ایک معاذ ابن عمرو ابن جموح بھی شامل تھے، اور انہوں نے ہی کام تمام کیا تھا، ضرب کاری لگائی تھی، اور اٹھنا ممکن نہ رہا ابو جہل کے لیے، اس لیے اس کا ساز و سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن عمرو ابن جموح کو دیا تھا. تو ابو جہل کے
قاتل یہ 3 بچے ہوئے. تینوں نے حملہ کیا. 2 تو افرا کے بیٹے اور 1 عمرو بن جموح کا. زیادہ ضرب لگائی معاذ بن عمرو بن جموح نے، اور اسی لیے حضور بحیثیت امیر فیصلہ یہ کیا کہ ابو جہل سے جو مال لوٹا ہے، چھینا ہے، معاذ بن عمرو بن جموح کو ملے، اور عبداللہ بن مسعود کو صرف ایک تلوار دی کہ یہ بھی شامل ہو گئے. تو گویا 4 شامل، چاروں نے مل کر قتل کیا. بي قال حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو بلز عن قيس بن عباد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أنا أول من يجسو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں جھگڑا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی. تو حضرت علی کا یہ قول انا اولو میں یجسو بین یدی الرحمن، میں سب سے پہلے یجسو، جسا یجسو کے معنی ہوتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنا. گھٹنوں کے بل، جیسے کہ کوئی شاگرد استاد کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ کے سامنے میں جاؤں گا اور اس وقت اپنی فریاد کروں گا، جھگڑا کروں گا. دنیا میں یہ جھگڑا رہا، قیامت میں بھی رہے گا. یہ ایمان اور کفر کی جنگ، اور قیامت کے دن یہ جھگڑا ظاہر ہوگا. کافر کہیں گے کہ ہم تھے حق پر، مسلمان کہیں گے ہم تھے حق پر. جیسے قرآن کریم میں بھی آیا ہازان خصمانی اختصموا فی ربہم، یہ 2 فریق ہیں، ایک دوسرے کے مخالف، جن کا اپنے رب کے سامنے جھگڑا ہوگا. کافر کہیں گے ہم حق پر، مسلمان کہیں گے ہم حق پر. تو یہ دنیا کا جھگڑا، بارگاہ خداوندی میں بھی پہنچیں گے، وہاں پر بھی یہ جھگڑا. تو جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، انبیاء کرام کی تعلیمات کا انکار کیا، انبیاء کی رسالت کا انکار کیا، تو آگے قرآن کریم میں ہی آیا کہ ان کے لیے قطعت لہم ثیاب من نار، جہنم کی آگ کے کپڑے ان کے لیے کاٹ کر پہنائے جائیں گے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم میں سے کچھ کافر ہیں، مومن ہیں. اسی کو کہا جاتا ہے 2 قومی نظریے.
یہ دو قومی نظریے، یہ دو فریق، ایک مومنوں کا فریق، ایک کافروں کا فریق. تو یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہوگا اور فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوگا، ایک جانب میں اور میرے ساتھی ہوں گے. اور کون تھے حضرت علی کے ساتھ؟ حضرت حمزہ، عبیدہ ابن حارث، یہ تین. اور ان تینوں کے مقابلے میں کافر شیبہ ابن ربیعہ، عتبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ وہ ہوں گے. وہ یہ کہیں گے کہ ان لوگوں نے بدر میں ہمیں قتل کر دیا ظلمن. یہ کافر یہ کہیں گے. اور ہم یہ کہیں گے ہم نے یا اللہ آپ کے حکم سے ان کو قتل کیا. انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومت یوم القیامہ. تو یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں. تو جسا یجسو، گھٹنوں کے بل بیٹھنا مخاصمت کے لیے بارگاہ خداوندی میں تاکہ فیصلہ کریں. اور حدیثوں میں پڑھا ہوگا کہ سب سے پہلے فیصلہ جو بارگاہ خداوندی سے صادر ہوگا وہ دماغ کا ہوگا. جس نے خون بہایا، خائے نہ حق یا حق، سب سے پہلے فیصلہ وہ ہوگا. اور عبادات میں سب سے پہلے فیصلہ ہوگا نماز کا. معاملات میں سب سے پہلا فیصلہ خون کا. وقال قیس بن عباد وفیہم انزلت. تو یہی آیت نازل ہوئی انہی کے قصے میں، آذان خصمان اختصموا فی ربہم. یہ جو آیت ہے سورہ حج کی، انہی کے بارے میں نازل ہوئی. قال هم الذین تبارزوا یوم بدر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر کے دن للکارا. حمزہ و علی و عبیدہ او ابو عبیدہ. یہ بعض راویوں نے عبیدہ کہا اور بعضوں نے ابو عبیدہ کہا، اور صحیح ابو عبیدہ ہی ہے، ابو عبیدہ. تو یہ تین وہ ہیں جو مسلمانوں کی طرف سے، ابو عبیدہ ابن الحارث و شیبۃ ابن ربیعہ و عتبہ والولید ابن عتبہ. یہ وہ ہیں. یہ دوسرا فریق ہے، کافروں کا فریق ہے. کافر یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں نے ہمیں قتل کیا تھا، ہمارا خون بہایا تھا، اور ناجائز اور ناحق خون بہایا تھا. به قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابي هاشم عن ابي مجلس عن قيس بن عباد عن ابي ذر رضي الله عنه وعنهم قال نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. یہ آیت سورہ حج کی کہ یہ دو فریق ہیں اپنے رب کے سامنے میں یہ جھگڑا کریں گے. فی ستۃ من قریش. یہ 6 تھے اور 6 کے 6 قریشی. علی و حمزۃ و عبیدۃ بن الحارث. یہ تین تو مسلمان ہوئے. و شیبہ ابن ربیعہ و عتبہ ابن ربیعہ والولید ابن عتبہ. یہ اور جب مبارزت ہوئی تو کون کس کے مقابلے میں تھا؟ پرانا طریقہ جنگوں کا یہ ہوتا تھا کہ
فریقین میں سے کوئی میدان میں نکل کر للکارتا، کون ہے جو میرے مقابلے کو نکلے؟ حل من مبارزن، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو اس پر دوسرے لشکر سے کوئی آدمی آتا، اب دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی، تو کبھی دو کبھی تین کے درمیان اس طرح کی للکار ہوتی، اس کو مبارزت کہا جاتا ہے۔ اور ان کی یہ جنگ دیکھ کر لوگوں کے خون گرم ہو جاتے اور پھر باقاعدہ جنگ شروع ہو جاتی۔ یہ جنگ کا طریقہ تھا۔ جب غزوہ بدر ہوا تو کافروں کی طرف سے تین نکلے، شیبہ ابن ربیعہ، عتبہ ابن ربیعہ، اور یہ دونوں یہ بھائی تھے، اور تیسرا عتبہ کا بیٹا تھا ولید۔ انہوں نے اسی طرح للکارا تو انصار کے تین آدمی سامنے آئے، کتاب الجہاد کی روایت کے اندر آتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت معاذ اور حضرت عوف۔ تو ان کافروں نے کہا کون ہو؟ جواب دیا انصار ہیں۔ جواب دیا کہ ہماری ٹکر کے لوگوں کو بلاؤ، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہمارے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کو بلاؤ، تم تو کاشتکار ہو، تم تو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہو، ہم تم سے مقابلہ نہیں کریں گے، اپنے ہم پلہ لوگوں سے لڑیں گے۔ اور وہ کون ہیں؟ جو مکہ سے یہاں آئے، ہجرت کر کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عم محترم حضرت حمزہ سے فرمایا قم یا حمزہ، اور ایک دوسرے چچا زاد بھائی سے کہا قم یا عبیدہ ابن الحارث، اور تیسرے یہ بھی چچا کے بیٹے بھی اور داماد بھی، قم یا علی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں میں سے سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں کو حکم دیا، حضرت علی سے بڑھ کر کوئی نہیں رشتہ داری میں۔ اسی طرح ابو عبیدہ یا عبیدہ ابن الحارث سے بڑھ کر کوئی نہیں، حارث حضور کے چچا اور عبیدہ ان کے لڑکے چچا زاد بھائی ہوئے، اور حمزہ تو حضور کے چچا، سنو عم الرجل سنو ابی، باپ کے مانند۔ تو یہ حضور نے سب سے زیادہ قرابت داروں کو میدان میں اتارا۔ اور آج کل کا تو دستور یہ ہے کہ جو قائد ہوتا ہے وہ تو اپنے بچوں کو ایسے موقع پر کہیں اور روانہ کر دیتا ہے۔ اگر اپنے خطے میں، اپنے ملک میں لڑائی ہے، جنگ ہے، تو خاص رشتہ دار بیٹے ان کو دوسرے ملکوں میں بھیج دیا جاتا ہے اور عام مسلمان مارے جاتے ہیں۔ یہ آج کل کا طریقہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اپنے گھر والوں کو آگے کیا اور مبارزت دی۔ حضرت علی نے مبارزت پیش کی، حمزہ نے،
اور اسی طرح چچا زاد بھائی عبیدہ نے. تو یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر طریقہ. تو ہر ایک کو یہ کہا قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ ابن الحارث. تو ان کو جب باہر نکالا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ولید ابن عتبہ کی طرف بڑھے، عبیدہ ابن الحارث عتبہ ابن ربیعہ کی طرف، اور حمزہ شیبہ کی طرف. حضرت علی نوجوان تھے، ولید بھی نوجوان، یہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے. اور عتبہ عبیدہ، عبیدہ ابن حارث عین سے شروع ہو رہا ہے، عین عبیدہ، اور عتبہ میں بھی عین. تو جہاں عین ایک دوسرے کے مقابلے میں، اور باقی شیبہ اور حمزہ یہ رہ گئے، یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں. گو کہ دوسری روایت اس کے خلاف بھی آتی ہے، لیکن مشہور یہی ہے. تو کون کس کے مقابلے میں؟ حضرت علی ولید کے مقابلے میں، اور عبیدہ عتبہ کے مقابلے میں، حمزہ شیبہ کے مقابلے میں. تو اب پھر کیا ہوا؟ حضرت حمزہ نے اپنے مخالف شیبہ کو قتل کر دیا، علی نے اپنے مد مقابل ولید کو قتل کر دیا، اور عبیدہ اور عتبہ ان میں ایک دوسرے کے اوپر وار ہوا اور زخمی ہو گئے. حضرت علی اور حضرت حمزہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر عبیدہ کے مقابل کو ٹھکانے لگایا، اور عبیدہ کو زخمی حالت میں اٹھا کر لے آئے. تو یہ پھر وہیں بعد میں شہید ہو گئے تھے. تو یہاں یہ جو روایت آئی، اس کے اندر ایک تو یہ معلوم ہو گیا کون کس کے مقابلے میں تھا، اور یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول بتا دیا. حاذان خصمان به قال حدثني يحيى بن جعفر قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابي هاشم عن ابي مجلز عن قيس بن عباد سمعت ابا ذر یقسم، ابو ذر قسم اٹھایا کرتے تھے، لنزل هؤلاء الآیات، یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، فی هؤلاء الرہط الستہ، ان 6 جماعت میں، یعنی یہ 6 آدمیوں کی جو جماعت تھی، ان 6 آدمیوں کی جماعت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. یوم بدر نحوہ، یوم بدر، بدر کے نحو یعنی سابقہ روایت کے مطابق. به قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا شيب قال اخبرنا ابو هاشم عن ابي مجلز عن قيس قال سمعت ابا ذر رضي الله عنه یقسم قسما، پکی قسم اٹھایا کرتے تھے، ان حاصل آیت آیا، حاذان خصمان اختصموا فی ربہم نزلت فی الذین برزوا یوم بدر، نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے بدر کے دن للکارا. اور کون تھے؟ حمزہ و علی و عبیدہ بن الحارث، یہ 3 مسلمانوں میں، و عتبہ و شیبہ ابن ربیعہ، یہ دونوں ربیعہ کے بیٹے، یعنی یہ دونوں بھائی تھے، والولید ابن عتبہ، اور ولید ابن عتبہ، تو یہ عتبہ کا بیٹا ہوا اور شیبہ کا بھتیجا ہوا.
به قال حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق سأل رجل البراء وأنا أسمع. کسی آدمی نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور میں سن رہا تھا. ابو اسحاق سبیعی کہہ رہے ہیں کہ میں سن رہا تھا حضرت برا سے کسی نے یہ سوال کیا اشہد علی بدرن، کیا علی بدر میں حاضر رہے؟ استفہام ہے یہاں. قال بارز وظاہر حقا، انہوں نے آگے سے، حضرت برا نے آگے سے یہ جواب دیا کہ بارزا وظاہرا، حضرت علی شامل ہونا تو درکنار، حضرت علی تو ان میں سے تھے جنہوں نے مبارزت پیش کی، جنہوں نے تو للکارا تھا. تو یہ دعوت مبارزت میں حصہ لینے والے، وظاہرا، اور جنہوں نے مسلمانوں کا دفاع کیا تھا، حقاً، حق طور پر، بجا طور پر. ظاہرا یہ مشتق ہے ظاہرہ سے، اور یہ ظاہرہ پشت پناہی کرنے کو کہا جاتا ہے. تو مسلمانوں کی پشت پناہی کی، مسلمانوں کی مدد کی، تعاون کیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، حضرت علی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اصحاب بدر میں سے ہیں، اور افضل ترین صحابہ کرام میں سے ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے، اس کے بعد حضرت علی نے. حضرت علی کو یہاں یوں بھی کہا جا، بچوں میں سب سے پہلا، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منقبت ہے، عظمت ہے، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی کیسے تھے. افضل صحابہ ہیں، چوتھے نمبر پر مقام ہے ان کا. خلفائے راشدین میں جو ترتیب ہے خلافت کی، اسی ترتیب کے مطابق ان کا نمبر ہے. تو حضرت برا سے کسی نے یہ پوچھا، حضرت علی غزوہ بدر میں شریک تھے، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ وہ تو للکارنے والوں میں، دعوت مبارزت دینے والوں میں حصہ لیا، اور انہوں نے مسلمانوں کا دفاع کیا. چلو اتنا ہی رہنے دو، بس کر لو. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلی الحکیم. کچھ پوچھنا ہو تو فرمائیے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.